نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اللہ پاک کا ہم پر بہت بڑا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ پاک نے اس مشکل وقت میں، اس پرفتن دور کے اندر ہم سب کو اپنی ذکر میں، اپنی یاد میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہاں ہم سب اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے۔ اس وقت ہم جیسے انسان ہم سے خوبصورت بھی ہوں گے، طاقت والے بھی ہوں گے، پیسے والے بھی ہوں گے، دنیا کے کن مشغلوں میں مشغول ہوں گے۔ کتابوں میں آتا ہے، علماء سے سنا کہ جو وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں گزرے گا اس کا ہمیں کوئی حساب کتاب نہیں دینا، اور جو وقت اللہ کی یاد سے، اللہ کی غفلت میں گزرے گا اس کا حساب کتاب۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے ان کو دنیا میں کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا۔ اگر ایک انسان دنیا میں ارب پتی تھا، اس کے بہت سارے محل تھے، اس کی گاڑیاں تھی، کاروبار تھا، وہ جنت میں چلا گیا، اس کو اس کا افسوس نہیں ہوگا کہ مجھ سے یہ چیز رہ گئی، کیونکہ جنت کی نعمتیں اتنی ہوں گی، اللہ اتنا نوازیں گے۔ لیکن وہ دنیا میں ایک چیز کا افسوس کرے گا، اور وہ ہے وہ لمحہ، وہ وقت جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزرے گا، جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرے گا۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ آج ساری دنیا کے لوگ محنت میں، فکر میں مشغول ہیں۔ امیر کو دیکھو تو وہ اپنی امیری کے اندر محنت میں لگا ہوا ہے کہ میرا مال کسی طریقے سے کم نہ ہو جائے اور میرا مال بڑھ جائے۔ وہ اس کے اندر فکر میں، محنت میں لگا ہوا، اور اپنا جان بھی لگا رہا، اپنا وقت بھی لگا رہا ہے۔ غریب اپنی غریبی کے اندر محنت اور فکر میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح میں مالدار ہو جاؤں۔ صحت والا اپنی صحت میں لگا ہوا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں، تندرست رہوں، مجھے بیماری نہ ہے۔ بیمار اپنی بیماری میں، محنت میں، فکر میں لگا ہوا ہے۔ بحیثیت انسان، ہر انسان اس وقت پریشانی میں، طرح طرح کے حالات میں گرا ہوا ہے۔ کوئی انسان آپ دیکھو تو وہ اپنے حالات، اپنی تکلیفیں، پریشانیاں آپ کو سناتا رہے گا۔ اب ان سب چیزوں کا حل کیا ہے کہ کس طرح انسان ان ساری تکلیفوں اور پریشانیوں سے نکل جائے، ان حالات سے نکل جائے۔ ہر چیز اور ہر مسئلے کا حل ایک اللہ کے پاس ہے۔ کیوں کہ جب یہ دنیا اللہ نے بنائی، انسان کو اللہ نے بنایا، دن اور رات کو اللہ نے بنایا، زمین اور آسمان کو اللہ نے بنایا، انسان کی تقدیر کو بھی اللہ نے بنایا، اور انسان کی ضروریات کو اللہ پاک پورے کر رہے ہیں، تو یہ جو حالات انسان کے اوپر اس کے اعمالوں کی وجہ سے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ کتابوں کے اندر آتا ہے نا کہ انسان کے جو حالات ہیں وہ اس کے اعمال کی برکت سے اس پہ آتے ہیں۔ جس طرح کے وہ اعمال کرے گا اس طرح کے اس پر حالات ہوں گے۔ اگر وہ اس کے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے، اللہ کو خوش کرنے والے ہوں گے، تو اس کے حالات بھی اللہ پاک بہتر رکھے گا۔ اس کے تھوڑے سے وقت میں، تھوڑے سے مال میں اللہ اتنی برکت ڈال دے گا، اس کو کسی بھی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیاں ہمارے سامنے بحیثیت مثال موجود ہیں۔ صحابہ کی زندگیاں اسلام سے لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پہ اور ایک مشعل راہ ہے۔ وہ صحابہ جو اسلام لانے سے پہلے، اللہ کے احکامات پہ چلنے سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، اور اسلام لانے کے بعد اپنی جان تو جا رہی ہے۔ فضائل اعمال کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، میری جان تو جا رہی ہے لیکن میرے بھائی کو پانی پلا دو۔ 3 صحابہ کا یہ واقعہ لکھا ہے۔ ایسے ان کے اندر ہمدردی اور ایک دوسرے پہ مر مٹنا، ایک دوسرے پہ جان دینا آ گیا۔ کیوں کہ جب ایمان ان کی زندگی میں آئے۔ بھائی ساری دنیا کے انسان محنت اور فکر کر رہے ہیں، لیکن ایک عظیم محنت ہے ایمان کی محنت، کہ اللہ سے تعلق بنانے کی محنت۔ اور جس کا تعلق بنا ہوگا اور ایمان بنا ہوگا، اس کے اللہ پاک دونوں جہانوں کے مسائل کو حل کر دیں گے۔
اس کے اللہ پاک دونوں مسائل دنیا اور آخرت کے مسائل کو اللہ رکھا ہے۔ صحابہ نے 13 سال اپنے ایمان کو بنایا، 13 سال اپنے ایمان پہ اتنی محنت کی کہ ان کے لیے کسی کے تکلیف دینا، انسان جانور کو بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا۔ ایسی ہمدردی ان کے اندر، ایسا بھائی چارہ، ایسا اکرام کہ میں بھوکا رہتا ہوں لیکن میرے بھائی کو کھانا مل جائے۔ سیری کا واقعہ، ایک صحابی کے گھر میں کہا میرے برابر والے پڑوسی بھائی کو دے دو، اس نے دوسرے کے گھر میں چاہیے، یہاں تک کہ 7 گھروں سے پہنچ کر وہ سیری ہمارے گھر میں ہے۔ کیا آج ہمارے اندر یہ چیزیں زندہ ہیں؟ اللہ اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ آج بھی موجود ہے، لیکن اللہ سے مدد لینے والے، اللہ کی مدد کو اتارنے والے چلے گئے۔ آج تعلق کی کمی کی وجہ سے، یقین کی کمی کی وجہ سے انسان کے حالات سب سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائی اپنے ایمان کو بنانا پڑے گا۔ کہا کہ ایمان، اللہ کی ذات عالی کا یقین دل کے اندر آئے گا نہیں، اس کو لانا پڑے گا، اس کو لانا پڑے گا۔ اور اللہ کے غیر کا یقین، اللہ کے غیر کا یقین دل سے جائے گا نہیں، اس کو نکالنا پڑے گا، اس کو نکالنا پڑے گا۔ جب دل اللہ کا عرش بنے گا، دل اللہ کا گھر بنے گا، اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی، انسان خود بخود عمل کی طرف جائے گا۔ کیوں؟ نماز ایک عمل ہے، انسان کو پتا ہوگا کہ یہ نماز کے وقت میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ سے دیدار کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ نے یہ حدیث کئی دفعہ سنی، ایک مولانا صاحب نے اس کی تشریح بڑی زبردست فرمائی، ایمان کو تازہ کیا۔ کہا معراج پہ کیا چیزیں ہوئی تھی؟ اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کی صحبت، اللہ کا دیدار اور اللہ سے بات ہوئی۔ تو کہا یہ چیز تو آپ علیہ السلام کو حاصل ہوئی، ایک مومن کیسے اس کی معراج کر سکتا ہے؟ نماز مومن کی معراج کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ سے اس کا رابطہ شروع ہو جاتا ہے، بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ اور جس کی نماز بنی ہوتی ہے، اس کا ایمان بنا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سجدے کے اندر انسان اللہ کا سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو مولانا فرمانے لگے کہ اس طرح نماز مومن کی معراج ہے، اس طرح نماز مومن کی معراج ہے۔ میری اور آپ کی نماز بن جائے، ہماری ایسی نماز بن جائے کہ ہمیں یہ سب چیزیں حاصل ہو جائیں، اس کے لیے بھائی اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یقین اور ایمان کی مثال اس طرح سے ہے کہ ابھی ایک انسان کے پاس 5,000 روپے اور وہ بازار میں جا کے خریداری کر رہے ہیں، وہ کتنے کی خریداری کرے گا؟ 5,000 کی کرے گا۔ کیوں؟ اس کے پاس ہے ہی 5,000، اس سے زیادہ کر سکتا ہے نہیں۔ اسی طرح کہ جتنا اعلیٰ سطح کا ایمان ہوگا، اس کے اعمال بھی اعلیٰ سطح کے ہوں۔ اس کا یہ یقین اور ایمان بنا ہوگا کہ نماز میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے بندہ بات کرتا ہے، اور سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ فوراً نماز کی طرف جائے گا، اور وہ نماز کو اس طرح پڑھے گا جیسے ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ تصوف سے کیا مراد؟ کہا کہ ہماری عبادت احسان والی بن جائے۔ اور پھر وہ نماز انسان کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے بھی آباد رکھے جیسے تو نے میرا خیال ہے۔ وہ روشن خوبصورت بن کے اوپر جاتے ہیں۔ اور کچھ نمازیں ایسی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، کہ وہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ مارتے ہیں۔ تو بھائی ہر عمل کو کرنے کے لیے انسان کو ایمان کی ضرورت ہے، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق اور یقین کی ضرورت ہے۔ یقین کی کمی کی وجہ سے انسان کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور اعمال کی کمی کی وجہ سے انسان کے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ تو بھائی کہنے سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو محنت ہے، جو ہم محنت کر رہے ہیں، اس کا بھی ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات عالی سے جڑ جائے۔ ایک ہوتی ہے جان، ایک ہوتی ہے پہچان، اور ایک ہوتا ہے تعلق۔ جو مسئلے حل ہوں گے وہ تعلق پر ہوں گے۔
جو مسئلے حل ہوں گے وہ اللہ کی ذات عالی سے تعلق پر ہوں گے۔ ہم سلسلہ سروردیہ کے اندر سبق کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات عالی کا یقین دل میں آ جائے اور اللہ کے غیر کا یقین نکل جائے۔ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ دل اللہ کا گھر ہے۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم بھی ہے کہ انسان کے بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورے جسم کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس دل کے اوپر محنت کرنی، اس دل کے اوپر محنت کرنی، اللہ والوں کی صحبت، اور بار بار یہ کہنا سننا ایمان والوں کو ایمان کی باتیں فائدہ دیتی ہیں، نفع دیتی ہیں۔ ایمان کی باتیں ایمان والوں کو فائدہ اور نفع دیتی ہیں۔ صحابہ ایک دوسرے پہ گشت کرتے تھے اور کہتے تھے آؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ جو دنیا سے 10 ذرے برابر بھی ایمان لے کے چلا گیا، اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے۔ اور جو کامل ایمان لے کر چلا گیا، اللہ پاک اس کو کتنا نوازے گا۔ پھر انسان کو قدر آئے گی کہ کاش میں اپنے ایمان کو بناتا۔ اللہ نے یہ موقع دیے، اللہ نے موقع دیے، زندگی دی ہے، صحت دی ہے، اس میں ہم اپنا تعلق اللہ کی ذات عالی سے خوب بنیں، اپنے ایمان کے اوپر محنت کریں، اللہ کے ذات عالی کے ساتھ ہمارا یقین بن جائے۔ خدا کی قسم جس دن ہمارا تعلق اللہ سے بن گیا، یہ یقین بن گیا کہ اللہ میرے مسئلوں کو حل کریں گے، وہ اعمال پر کریں گے، تو پھر انسان اعمال کی طرف فوراً چلا جائے گا۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے، اس پر عمل کیوں نہیں ہے؟ اس کا یقین دل کے اندر۔ جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے اللہ پاک اس کو 5 انعام دیتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اس کے رزق کی تنگی کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ یقین کی کمی۔ کس کی کمی؟ ایمان اور یقین کی کمزوری کی وجہ سے عمل کمزور ہو رہا ہے۔ تو بھائی ایمان کو بنانا پڑے گا۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے، میں نے تیرے گھر یعنی جنت کو تیرے دشمن یعنی شیطان سے پاک کر دیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، تم بھی میرے گھر کو یعنی دل کو میرے غیر سے پاک کر دے۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، یہ دل اللہ کا عرش ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی جو محنت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی جو ضربے ہیں، اس سے دل اثر لے لے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ یقین ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا کلمہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے ترجمے کا مفہوم ہے جس طرح اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس طرح اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، ایک تنہا اللہ ہے۔ اس کلمے کو اتنا پڑھنا، اپنے دلوں پر اتنی ضربے لگانا کہ دل اللہ سے اثر لے لے اور دل سے اللہ کا غیر نکل جائے اور اللہ آ جائے۔ یہ محنت کریں گے، یہ محنت ہم کریں کہ دل اللہ کا گھر بن جائے۔ اور جب دل اللہ کا گھر بن جائے گا اور دل میں اللہ رچ جائے گا، بس جائے گا، خدا کی قسم سارے اعمال کرنا آسان۔ صحابہ نے 13 سال محنت کی، ایمان کو بنایا، دل بن گیا، تو کوئی حکم اللہ کا آتا تو اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا۔ آج میں اپنے ایمان کی سطح کو دیکھوں کہ اذان ہو جاتی ہے تو کیا میرے قدم فوراً نماز کی طرف جاتے ہیں؟ ایک ساتھی نے فرمایا کہ اذان تو غافلین کے لیے ہے، حق تو یہ ہے کہ ہم اذان سے پہلے مسجد میں پہنچیں، قرآن سے ہمارا تعلق بن جائے، ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے، اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق ادا کرنے والے۔ بھائی یہ ساری چیزیں قابو میں ہیں گی جب انسان کا یقین بنے گا، جب انسان کا تعلق اللہ سے بنے گا کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں نے جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، میں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی رضا کے لیے اس کو کوئی ایذا نہیں پہنچانا، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا۔ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ابراہیم حضرت نے اپنے ایک بیان میں واقعہ سنایا ایک شخص کا، ایمان کی تازگی کے لیے سنا رہا ہوں کہ ایک شخص نے، بادشاہ نے اس کو قید میں ڈال دیا، اس پہ قتل کا مقدمہ،
کس کا مقدمہ تھا؟ قتل کا. اب اس نے قتل نہیں کیا تھا، وہ بے گناہ تھا. قاتل بھی ساتھ قید میں. اب دونوں دعائیں مانگ رہے ہیں، قاتل بھی مانگ رہے ہیں اور بے گناہ بھی مانگ رہے ہیں. بے گناہ کہہ رہے اللہ میرے ساتھ انصاف کر، قاتل کہہ رہے اللہ میرے حال پہ رحم کر. یہ دعائیں مانگ رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد جو بے گناہ تھا اس کو پھانسی دے دی اور جو قاتل تھا اس کو آزادی دے دی. تو ایک بزرگ نے کہا یہ عجیب معاملہ ہے. جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا تو اللہ نے اس پہ معاملات کھولے. کہا جو قاتل تھا نا، قاتل، اس نے کہا اللہ میرے حال پہ رحم کر، میں نے رحم کر دیا. اور دوسرے نے کہا اللہ میرے ساتھ انصاف کر، تو میں نے انصاف کیا. اس نے کچھ دنوں پہلے میری ایک مخلوق مکھی کو مارا. انصاف تو یہی ہے نا، خون کا بدلہ. حضرت فرما رہے تھے کہ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگے کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم کر. انصاف نہیں مانگے، پھنس جائیں گے. تو ہمیں تو اللہ نے، اللہ کے نبی نے اپنی مخلوق کے، جانوروں کے حقوق سکھائے، تو انسان کے کتنے ہوں گے. تو بھائی کہنے سننے کا مقصد یہ ہے کہ میرا بھی تعلق اللہ کی ذات عالی سے بن جائے، ہم سب کا تعلق اللہ کی ذات عالی بن جائے. ہم اپنے دل پر، اپنے یقین پر اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ ہم اللہ کے ہو جائیں اور اللہ ہمارا ہو جائے. ہم اللہ کے ہو جائیں اور اللہ ہمارا ہو جائے. ایک ساتھی نے کہا کہ بھائی جب مسجد میں ایک ساتھی اعلان کرتا ہے، جب بیان ہو رہا ہوتا ہے، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارا دل نہیں لگتا، ہم چلے جاتے. تو کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ دل اللہ سے اثر نہیں لے رہا. ہم اتنے بیمار ہو چکے ہیں، اتنے بیمار ہو چکے ہیں کہ اللہ کی بات سننے کا ہمیں دل ہی نہیں کرتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرا اور آپ کا، ہم سب کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے بن جائے. سب اس پہ کوشش اور محنت کریں گے نا انشاءاللہ. اب انشاءاللہ ذکر کا حلقہ ہوگا.